بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ محترم مسلمان گرامی، ابھی آپ نے سورہ البقرہ کی رمضان مبارک سے متعلق آیتوں کی تلاوت اور تلاوت شدہ آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ محترم حاضرین، چند ساعتیں باقی ہیں۔ چند ساعتوں کے بعد انتہائی مبارک، خیر و برکت سے پر ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہم بجا لاتے ہیں کہ جس کی توفیق سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پورے رمضان کا مہینہ ہم پہ سایہ فگن رہے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ سالوں تک ہمیں اللہ رب العالمین رمضان کے مہینوں سے نوازتا رہے۔ یہ ہماری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں پھر سے رمضان کا مہینہ میسر آ رہا ہے۔ آپ ذرا سا غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے احباب میں کئی لوگ تھے جو گزشتہ رمضان میں تو ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ
نہیں ہے۔ اصل میں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ اس زندگی کا جو رشتہ ہے اس دنیا سے وہ کب ٹوٹ جائے۔ دنیا کی ہر چیز کی کچھ نہ کچھ وارنٹی گارنٹی تو دی جا سکتی ہے، لیکن زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب کس لمحے زندگی کا جو رشتہ اس دنیا سے ہے وہ رشتہ ختم ہو جائے۔ لہٰذا جب صبح ہو تو ہمیں شام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور جب شام ہو تو ہمیں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی کچھ اس طرح سے گزارنی چاہیے، اور اسی لیے نماز کے تعلق سے یہ بات آئی ہے کہ نماز کس طرح سے ادا کی جائے، تو کہا صلاۃ مودع، نماز اس طرح سے ادا کریں کہ جیسے ہم آخری نماز ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد پھر دوسری نماز کا موقع ملے گا یا نہیں۔ محترم، یہ مہینہ کیونکہ انتہائی بابرکت ہے، اس لیے مومنین کو اس کا انتظار رہتا ہے، مومنین کو اس کا انتظار رہتا ہے۔ کئی پہلو ہیں جن سے یہ مہینہ، یہ ماہ رمضان ممتاز ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس آیت کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے یہ مہینہ جو اسلام کے دین کے جو 5 ارکان ہیں، جو 5 بنیاد ہیں، جن بنیادوں پہ اسلام قائم ہے، اس میں سے ایک رکن کا مہینہ ہے، اور وہ رکن کیا ہے؟ رمضان کے روزے۔ تو یہ اسلام کے ایک رکن کا مہینہ ہے، یہ شہر قیام ہے۔ راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جانا۔ یوں تو یہ پورے عمر میں ہمیشہ قیام کی اپنی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں قیام کی بڑی خاص فضیلت ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه یا غفر له من ذنبه ما تقدم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ قیام کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان موسم بہار ہے، خیر و برکت کا موسم ہے۔ اس کی بے شمار فضیلت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی۔ حالانکہ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، نیک اعمال ہیں، اس کا اجر اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت، اس کی وشیشتا، اس کے امپورٹنس کو ظاہر کرنے کی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان میرے لیے، رمضان میرے لیے وانا اجزی، اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو اس کی وشیشتا، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب اختیار فرمایا۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ خیر و برکت کے بہار کا موسم ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرنی چاہیے کہ ہم حتی الامکان، حتی المقدور اس سے بہتر انداز میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ہر ممکن کوشش کریں۔
آئیے ہم نے جو آج جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کو مزید ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا تعلق رمضان ہی سے ہے، اور اس کے بعد وقت رہا تو ہم رمضان کا استقبال کس طرح کریں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رمضان کے روزے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے اہل ایمان، اے ایمان والے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام، تو تم ہی پر روزے فرض نہیں کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے تم پہ فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے مومنین پہ یہ روزے فرض کیے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تمام مومنین پر روزے کو فرض کیا، تمام مومنین۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ گویا کوئی بڑی اہم بات ہے، کوئی بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام بہت سی چیزیں ہیں جو امت کے لحاظ سے وہ باتیں آتی رہیں، فرض ہوتی رہیں اور وہ فرض نہیں بھی ہوتی رہیں، شریعت میں اختلاف رہا ہے، لیکن رمضان کے روزے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کہ مومنین پر روزے فرض کیے۔ وجہ کیا؟ کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم شاید تمہیں تقویٰ مل سکے، تمہیں تقویٰ مل سکے، تاکہ تم تقویٰ اختیار کر سکو، لعلکم تتقون، تقویٰ اختیار کر سکو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ صرف چند دن ہے، چند دن ہے۔ دیکھیے کیسے تسلی دے رہا ہے اللہ رب العالمین، بڑی عظیم چیز ہے، لیکن پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ چند دن ہے، ایام معدودات، چند دن ہے، اسے مشکل مت تصور کر لینا، کیونکہ یہ خیر و برکت ہے، سراپا خیر و برکت ہے۔ تو کہیں بندے ایمان کہ ایمان والوں کے دل میں یہ بات آ جائے کہ ایک ماہ کا روزہ رکھنا پڑے، تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے چند دن ہے، تھوڑے سے دن ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اس میں بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو وہ افطار کر لے اور اس کے بعد اتنے ہی دن پوری کر لے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے روزہ کو، رمضان کے روزہ کو تمام مومنین پہ، مرد عورت پہ فرض فرمایا ہے، لیکن چند لوگوں کے لیے استثناء ہے، چند لوگ استثناء ہے۔ تو چند لوگ تو ہمیشہ کے لیے استثناء ہے، کچھ حالت ایسی ہے جس میں ہمیشہ کے لیے استثناء ہے، اور کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ وہ حالت رفع ہو جائے، وہ حالت ختم ہو جائے، وہ سچویشن ختم ہو جائے تو پھر اتنے دن پورے کر لیں۔ جیسے کوئی مومن سفر میں ہے یا وہ بیمار ہے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ لے اور جب وہ ٹھیک ہو جائے یا سفر سے لوٹ آئے تو رمضان کے بعد اپنے روزے پوری کر لے۔ اسی طرح سے حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے، اسی طرح سے کوئی بہت زیادہ کسی وجہ سے وہ معذور ہے تو جب وہ عذر ختم ہو جائے تو پھر یہ دن پورے کر لے۔ البتہ وہ جو انتہائی ضعیف ہیں اور وہ اب روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے لیے کہا کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ جو رمضان کے روزے ہیں یہ بھی شریعت کے دوسرے بعض احکام کی طرح یہ گریجولی اللہ رب العالمین نے فرض کیا۔ شروع میں یہ بات تھی جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی نہ رکھیں تو وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔
لیکن اس کے 1 سال کے بعد پھر دوسرا حکم نازل ہوا، اور یہ بات آئی کہ نہیں، اگر جو بھی شخص طاقت رکھتا ہو تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو شروع میں یہ اجازت، یہ مہلت ملی تھی، اور وہ مہلت بعد میں منسوخ ہو گئی، وہ مہلت ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، لیکن جو بہتر ہے، یعنی وہ لوگ جو روزہ بھی رکھیں اور مساکین کو کھانا بھی کھلائیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یا یہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی جو وہ مہلت ملی تھی وہ مہلت اختیار نہ کرے، یعنی جو مہلت ملی تھی کہ طاقت رکھتے ہوئے بھی روزہ نہ رکھنا چاہے تو مسکین کو کھلائیں، کھانا کھلا دیں، تو وہ طاقت رکھیں اور پھر بھی روزہ رکھیں بجائے اس کے کہ مسکین کو کھانا کھلائیں، تو یہ بہتر ہے نا، اور روزہ بھی رکھیں اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو آئیے، ہم تقوی تو سنتے بہت ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ تقوی اصل میں کیا ہے، تو ہم ذرا تفصیل سے آج تقوی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے تقوی جو ہے ایک تعریف، ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نور بندہ کو میسر ہوتا ہے، اس نور کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کی توقع کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ ایک تعریف ہے۔ ایک دوسری یہ تعریف طلق ابن حبیب نے کی تھی۔ ایک اور اس کی تعریف یہ کہ کسی صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ کیا کبھی تم جھاڑی دار کانٹے دار راستے پر سفر کیے ہو؟ تو کہا ہاں۔ تو کہا کیسے کرتے ہو؟ تو کہا بچ بچا کے نکلتے ہیں اور اپنے پانجے کو، اس کو، کپڑوں کو اوپر کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا بس یہی تقویٰ ہے۔ تو اصل میں تقویٰ جو ہے اس پر مزید غور و فکر کرنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ تقویٰ اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین سے رشتہ انسان جو استوار کرتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ میں 3 باتیں کہ آپ کا انسان محسوس کرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی تعلق کو انسان محسوس کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ سے جو تعلق ایک بندہ استوار کرتا ہے، اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، تو وہ تعلق تقویٰ ہے۔ اس میں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، وہ تعلق جس تعلق میں یہ تعلق فارم ہوتا ہے، اس میں 3 عناصر، ایک ہے محبت، اور دوسرا عنصر ہے خوف، اور تیسرا عنصر ہے امید۔ یعنی اللہ رب العالمین سے جب انسان تعلق جوڑتا ہے تو اس تعلق میں محبت ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کیا واقعتاً اللہ سے محبت کا احساس ہے؟ ہمارا جو تعلق ہے اللہ رب العالمین سے، اس تعلق میں محبت کی آمیزش ہے، محبت ہے، ہم محسوس کرتے ہیں۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو محبت کا ایک لذت ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے اس محبت کو، جس سے بھی انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ جو محبت ہوتی ہے اس کو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے اسے خوشی ملتی ہے، اس محبت کی وجہ سے وہ کبھی پریشان ہوتا ہے، اسی محبت کی وجہ سے وہ کبھی ڈرتا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی جب محبت ہوتی ہے، آپ اپنی والدہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نافرمانی سے ڈرتے یا نہیں ڈرتے؟ ڈرتے۔
تو یہ محبت کی چاشنی ہے، محسوس کرتے ہیں کہ نہیں۔ نمبر 2 ڈر، یعنی اللہ سے ڈر۔ تو 2 قسم کا ڈر ہے، ایک تو یہ کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی نافرمانی سے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، تو یہ ڈر۔ اور دوسرا ڈر اللہ رب العالمین کے عذاب کا، یوم آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا اس کا، اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی فرمان کرنا۔ اور تیسری چیز ہے امید، اللہ سے امید رکھنا، اچھی کی امید، اچھائی کی امید، بہتری کی امید رکھنا۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن بما شاء فلیظن بی بما شاء، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ویسے ہی ہوں جیسا بندہ میرے تعلق سے ظن کرتا ہے، گمان کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، میں ویسے ہی ہوں اپنے بندے کے لیے، بندہ جیسا میرے تعلق سے گمان کرے، تو بندے کو کیسا گمان کرنا چاہیے؟ اللہ سے، اللہ سے رحمت کی امید کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت کی امید کرنی چاہیے، اللہ اس کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے گا اس کی امید کرنی چاہیے، اللہ اسے ہدایت، ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے گا اس کی امید کرنی چاہیے، اللہ قیامت کے دن اسے معاف فرما دے گا اس کی امید رکھنی چاہیے، اللہ اسے جنت نصیب فرمائے گا اس کی امید رکھنی چاہیے، تو اللہ سے اچھائی کی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ دیکھیے تقویٰ کے کچھ فوائد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تقویٰ کے فوائد کیا ہے؟ تقویٰ علم و حکمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ ایجوکیشن، وزڈم، نالج کو اچیو کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ سے کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیزیں روشنی تمہیں عطا فرمائے گا، جسے تم سمجھ پاؤ گے فرقانہ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو مغفرت ہے، تقویٰ مغفرت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے خلاصی، گناہوں سے معافی اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تقویٰ آسانی کا ذریعہ ہے، تقویٰ کے ذریعے زندگی آسان ہو جاتی ہے، مسائل حل ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اختیار کرے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اس کے جو معاملات ہیں اس میں اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے تقویٰ غم اور آزمائشوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، غم اور آزمائشوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے پریشانی میں جب ساری راستے بند ہو جائیں گے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے وہ راستہ نکال دے گا، سولوشن دے دے گا۔ تو اس لیے جو مومن ہوتا ہے وہ مومن کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مومن ڈپریشن کا شکار ہو جائے۔ اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو گویا کہیں نہ کہیں ایمان میں کمزوری ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے جو تقویٰ کے فوائد ہیں، یہ اس میں سے رزق کی کشادگی بھی یہ تقویٰ کے ذریعے انسان کو میسر ہوتی ہے، رزق کی کشادگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہ کھلائے گا ایسے راستوں سے کہ اسے گمان بھی نہیں۔ تو اس طرح سے رزق کا بھی ذریعہ ہے اور کشادگی رزق کا بھی ذریعہ ہے، عذاب سے بچاتا ہے، دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔
اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون. متقین کا مقام کیا ہے؟ جنات و عیون. تو وہ جنات و عیون ہے. تو جنت میں جنت کے پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا. مشکل نہیں ہے. اللہ سے رجوع ہو جائیے اور کہیے اللہ میں تیری طرف لوٹ آیا, میں نے بڑے گناہ کیے, توبہ کریں, توبہ و استغفار کریں, اللہ کی جانب رجوع کریں اور اللہ سے کہیں تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میرا معبود ہے, تو ہی میرا مسجود ہے. تجھی نے مجھے پیدا کیا, تجھی نے ساری نعمتوں سے نوازا اور تیری طرف مجھے لوٹنا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تو یہیں سے آپ کے تقویٰ کا آغاز, جب ایمان انسان لاتا ہے اللہ پر, وہیں سے تقویٰ کا آغاز ہوتا ہے, وہیں سے تقویٰ کا آغاز ہوتا ہے. اب بندہ کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرے, تو اس کے ذرائع ہیں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تقویٰ کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. دیکھیے تو تقویٰ کے یہ فوائد ہیں. اب آئیے ہمارا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, ہم استقبال کیسے کریں؟ تو رمضان اب چند ساعتوں کے بعد اس کا آغاز ہے, تو اس کا استقبال کیسے کریں؟ جو سب سے پہلی بات ہے کہ بندے مومن کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو خوشی کے ساتھ آپ کے دل میں خوشی اور مسرت کے احساس پیدا ہونے چاہیے, خوش ہونا چاہیے. تو خوشی کے ساتھ, مسرت کے ساتھ, فرحت و انبساط کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہمیں رمضان میسر ہو رہا ہے, اس بات پر آپ کا دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جائے, دل میں شکر پیدا ہو. تو ہم رمضان کا استقبال اللہ رب العالمین کے شکر کے ساتھ کریں. یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے تو استقبال ہم توبہ و استغفار سے کریں, توبہ و استغفار کریں. ماضی میں جو گناہ ہم سے ہوئے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کریں سارے گناہ معاف کروا لیں اللہ سے, اور رمضان کا روزہ اس طرح سے شروع کریں توبہ استغفار کے بعد. تو یہ اس طرح سے ہم استقبال کریں. ایک اور بات یہ ہے کہ پختہ عزم ہو, اس بات کا پختہ عزم ہو کہ رمضان کی جو اوقات ہیں, رمضان کے جو دن اور رات ہیں, ہم ان میں حتی المقدور نیک اعمال کریں گے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم حتی المقدور کوشش کریں گے. یاد رکھیے کہ توفیق کا دار و مدار کیا ہے؟ حوصلہ ہے, نیت اور حوصلہ, عزم. تو جب آپ کے اندر عزم ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کو توفیق سے نوازے گا. تو اس پختہ کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ کہ ہم اس میں خوب عبادت کریں گے. رمضان کا مہینہ میں نے ابھی بتایا کیا ہے, قرآن کا مہینہ ہے, نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان اور قرآن کے درمیان جو ایسا رشتہ ہے کہ تم لازم و ملزوم ہے, ایک دوسرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا تھا. ہم تفصیل سے اگلے درس میں اس کو لیں گے. تو ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے, وقت تخطیط کی جائے, پلاننگ کی جائے, اور پلاننگ کے ساتھ کہ ہم کس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے. عبادات بھی ہو, نیک اعمال بھی ہو, غم گساری بھی ہو, ہمدردی بھی ہو, قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اس میں ہم اس کو اپنا وقت جو ہے روٹین بنائیں. اسی طرح سے اس دین کے شریعت کے تعلق سے جو لٹریچرز ہیں ان کے پڑھنے کے لیے اپنا وقت اس میں کریں. پروگرامز کریں, مختلف قسم کے دینی پروگرامز کریں. بہت سے لوگ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں, انہیں ان پروگرامز میں شامل کریں, لائیں. روزانہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان ایکٹیویٹیز کو ہم مرتب کریں, انڈیویجولی بھی اور جو جماعتیں ہیں ان جماعتوں کو بھی. آج کل دیکھا یہ گیا ہے کہ جماعتوں کا حال یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا وقت افطاری میں لگا دیتے ہیں. یہ ضروری ہے
یہ ضروری ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بس ایک ہی ایکٹیویٹی میں ساری چیزیں ہماری لگ جائیں۔ ہمیں مرتب کرنا چاہیے، شیڈیول بنانا چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے کہ رمضان سے ہم کس طرح سے استفادہ کریں۔ اسی طرح سے جو آخری بات آج میں آپ لوگوں سے کہوں گا وہ یہ دعاؤں کا خصوصی اہتمام۔ دعا جانتے ہیں کیا چیز ہے؟ دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا وہ چیز ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا کے بارے میں آیا مخل عبادتوں کا بالکل روح ہے، عبادتوں کا بالکل وہ کور پوائنٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہم رمضان کا استقبال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان سے مطلوبہ طور پر استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ معاف فرما دے اور یہ رمضان ہمیں رمضان عطا فرمائے اور اس رمضان کے بعد بار بار رمضان عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اس رمضان میں اب استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین اس توفیق کے ساتھ زندہ رکھے کہ اس قرآن کو ہم سمجھتے اور سمجھاتے رہیں اور قرآن کی دعوت کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیں۔ اور جب اس دنیا سے ہم اٹھیں ہمیں اللہ اٹھائے تو اللہ اس بات کی توفیق دے کہ پوری ایمان مکمل ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ کے ساتھ ہم اس دنیا سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔